بسم اللہ الرحمن الرحیم لمس اکسیر بائی وحیبہ فاطمہ ایپیسوڈ 32۔ باہوں میں بہوش اس نازک پھول کو برہان بے تاثر نظروں سے دیکھنے لگا۔ انارا کے چہرے پر بلا کی معصومیت تھی، گویا کبھی کسی کے چہرے پر اتنی معصومیت نہ دیکھی ہو۔ کیا وہ جتنی معصوم تھی اتنی ہی زیادہ خطرناک ہونے والی تھی؟ اس نے بچپن سے یہی تلخ ترین تجربہ پایا تھا کہ عورت جس قدر حسین ہوتی ہے اتنا ہی بڑا فریب کرتی ہے۔ اس کے وجود کو باہوں میں اٹھاتے ہوئے انارا کے کمرے کی جانب بڑھا۔ انارا کے پورے وجود کا وزن بھی اس ایک بھاری ڈمبل کے برابر نہیں تھا جسے وہ اٹھاتا تھا۔ وہ پاؤں کی مدد سے دروازہ کھول کر اس کے کمرے میں آیا تھا، کمرے میں لا کر اس کے وجود کو بیڈ پر لٹایا اور بنا دیکھے پلٹ گیا۔ ابھی پلٹا ہی تھا کہ نظر سامنے ڈریسنگ مرر پر پڑی۔ دیکھ لیا، کہا تھا نا مجھے نہیں ہے اس سے محبت یا انسیت، ایک ہی بار میں کیا حالت کر دی ہے اس کی، میرے خوف سے بے ہوش پڑی ہے۔ برہان نے شیشے میں دیکھتے اپنے اندر چھپے درندے کو فخریہ بتایا، لیکن اچانک ایک بار پھر اپنا ہی عکس مسکراتا ہوا نظر آیا۔ خوف تو مجھے اس سے زیادہ تمہارے وجود میں دکھ رہا ہے برہان، تمہیں خوف ہے کہ کہیں اس سب کے بعد وہ تم سے دور نہ ہو جائے؟ اس کے عکس نے جیسے جانچتی نظروں سے برہان کو دیکھتے سوال کیا۔ وہ ابھی یہاں سے چلی جائے برہان، دلشیر کسی چیز سے نہیں ڈرتا، تم اپنی بکواس بند کرو۔ برہان ایک دم کرایا، لیکن وہ عکس زور زور سے ہنسنے لگا۔ تم اتنے بے وقوف پیدائشی ہو کیا برہان دلشیر؟ اگر ایسی بات ہے تو قسم اٹھا کر کہو کہ تم نے اس کے دل میں اپنی اتنی دہشت بٹھائی ہے کہ وہ تم سے ذرا برابر بھی ڈرتی ہے۔ تم نے انارا کی آنکھوں میں اپنا ذرا سا خوف دیکھا ہے؟ تمہارے قریب آنے سے وہ ڈرتی ہے؟ سوال نہیں، ایک اور آئینہ تھا جو برہان دلشیر نے دیکھا تھا۔ وہ واقعی اب بھی برہان سے نہیں ڈرتی تھی، صرف اونچی آواز اور غصے سے ڈری تھی، پر اس کے وجود اس کی آنکھوں میں برہان کا خوف نہیں تھا۔ کوئی بات نہیں ڈری تو ان قریب ڈرے گی، میں اس کے وجود کے انگ انگ میں اپنا خوف بھر دوں گا، چیلنجنگ انداز میں کہتا برہان کمرے سے باہر نکل گیا، اور برہان کے نکلتے ہی وہ عکس پھر سے غائب ہو گیا۔ 3 دن گزرے تھے کہ عرضی خانزادہ اپنے مقصد میں پوری طرح کامیاب ہو چکا تھا، بس صرف ایک آخری ضرب کی ضرورت تھی کہ دشمن زیر ہو جاتا، لیکن نہ جانے یہ کیسی کامیابی تھی کہ وہ اس سے بالکل بھی خوش نہیں تھا۔ ایلف سمیت دل و دماغ ان بچوں کے حق میں بھی لڑ رہا تھا جو اسے اپنا باپ سمجھ رہے تھے۔ وہ ان کا بایولوجیکل فادر نہیں تھا، پر جانتا تھا باپ کی قدر و قیمت۔ اپنی ذہنی سوچ کو جھٹکتے وہ کمرے سے باہر نکلا۔ آج ایلف گھر پر نہیں تھی، آج یونیورسٹی میں چھٹیوں کے بعد اس کا پہلا دن تھا۔ ارزق نے گھڑی میں وقت دیکھا، صبح کے 11 بج رہے تھے۔ بچے بھی شاید اپنے کمروں میں مشغول تھے۔ اپنا فون نکالتے اس نے صفوان کو کال ملائی۔ ممکن تھا وہ اسے موٹیویٹ کرتا تو دل قابو میں آتا۔ ابھی فون کان سے لگا ہی تھا جب دروازہ کھولنے کی آواز پر پیچھے دیکھا۔ بے تحاشا روتی ایلف گھر کے اندر داخل ہوئی تھی اور اب تیزی سے سیڑھیاں چڑھتی اوپر جا رہی تھی۔ ارزق نے فون کاٹتے جیب میں رکھا اور بے چینی سے ایلف کے پیچھے گیا۔ ایلف دروازہ کھولو۔ کمرے کے دروازے پر پہنچتے اسے لاک پایا تو ارزق نے تیزی سے دستک دی۔ جاؤ یہاں سے، اندر سے بھرائی آواز میں جواب آیا، مطلب وہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ ایلف دروازہ کھول رہی ہو یا میں خود ان لاک کر دوں؟ اس نے پورے استحقاق سے دھمکی دی کہ اندر بیٹھی ایلف دلشیر دم ساتھ گئی، کیونکہ وہ خاص شخص اس عام سی لڑکی کو خاص کر رہا تھا۔ ایلف نے مجبور ہو کر کمرے کا دروازہ کھولا تو ارزق سنجیدگی سے اندر داخل ہو گیا۔ اس کا آنسو سے تر چہرہ دیکھ پھر چہرے سے ہوتے اس کی نظر ایلف کے کومل مومی ہاتھ پر گئی تو ماتھے پر بل پڑ گئے کہ اس کے ہاتھ کی کھال چلی ہوئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ یہ چوٹ کیسے لگی؟ ارزق خانزادہ نے مٹھی بھیجتے پوچھا، لیکن جواباً ایلف کو اپنا حجاب کھولتے دیکھ دھچکا لگا۔ ایلف نے کبھی اپنا حجاب اس کے سامنے نہیں کھولا تھا، صرف 2 بار اس نے ایلف کے حسین بال دیکھے تھے، ایک بار جب اس پر حملہ ہوا تھا، دوسری بار جب ایلف فنڈ ملنے پر ناچی تھی۔ ارزق خاموشی سے اس کے عمل کو دیکھے گیا، پر جب ایلف کا حجاب سر سے درست ہوا تو حجاب کھولنے کی وجہ بھی سمجھ آ گئی۔ آنکھیں سرخ پڑنے لگیں اور لب سختی سے آپس میں پیوست ہو گئے۔ اب سمجھ آیا تھا وہ یونی سے جلد کیوں آئی ہے، کس نے کیا یہ سب۔ نیچے جھکتے اس نے ایلف سے نظر ملاتے سرد لہجے میں پوچھا، ایلف کے آدھے بالوں کو کسی نے کاٹ دیا تھا کہ آدھے بال کمر پر جھول رہے تھے اور آدھے کندھوں پر لٹک رہے تھے، لیکن ارزق کا یہ سوچ کر خون کھول رہا تھا جس نے بھی یہ کام کیا ہوگا یقیناً ایلف کا حجاب کھولا ہوگا۔ کرسٹین لبرا ان کے بوائے فرینڈ نے، یعنی کرسٹین بھی لڑکی ہے اور لبرا بھی لڑکی ہے، اور ان کے بوائے فرینڈ نے یہ کام کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ایلف نے اپنے چہرے کو بری طرح رگڑتے بتایا، آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ایک اور
عیب آ گیا مجھ میں، بے تحاشا روتے وہ پاگل لڑکی اپنے عیب گن رہی تھی۔ پاگل، کوئی عیب نہیں ہے تم میں، سمجھی؟ وہ بے اختیار ایلف کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام گیا تھا، اپنا انگوٹھا اس کے گلابی لبوں پر جما گیا کہ ایلف رونا بھول پتھر ہوتی اس کی آنکھوں کی صداقت میں گم ہو گئی۔ بہت عیب ہیں مجھ میں، وہ اس کی شخصیت کی مقناطیسیت اور اپنی عجیب ہوتی کیفیت سے نظریں چرا کر پیچھے ہوتی بول رہی تھی جب ارزق نے اس کی کلائی تھامی اور اسی لیے کمرے سے باہر نکلا۔ تم میں کتنے اور کون سے عیب ہیں، اس پر ہم بعد میں تفصیلی تبصرہ کریں گے۔ گھر کے باہر نکلتے وہ بہت تیزی سے چل رہا تھا کہ ایلف سے اس کے ہم قدم ہونا مشکل ہو رہا تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ ایلف نے ہانپتے ہوئے پوچھا۔ رونا دھونا تو کہیں پیچھے رہ گیا تھا۔ ایلف اپنے کھلے بالوں کو دیکھتی پریشان تھی کہ جلد بازی میں ارزق نے اسے حجاب لینے کی مہلت بھی نہیں دی تھی۔ میرا حجاب؟ ارزق کو سڑک کے کنارے پہنچتے کیب روکتے دیکھ ایلف نے پریشانی سے کہا تو کیب کا دروازہ کھولتے ارزق کے ہاتھ تھم گئے، پھر کچھ سوچتے ایلف کو کیب میں بٹھاتے خود تیزی سے واپس موڑا اور چند لمحوں بعد ہاتھ میں حجاب لیے واپس لوٹا۔ مجھے اتنی بھی چوٹیں نہیں لگی ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں؟ ایلف نے اسے اپنے گمان کے متعلق اسے تسلی دی، لیکن سامنے والے کا جواب سن کر ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ ہم ڈاکٹر کے پاس نہیں بلکہ تمہاری یونیورسٹی جا رہے ہیں، کرسٹین اور اس کی دوست کے بوائے فرینڈ اور ان دونوں لڑکیوں کو گنجا کرنے۔ اس نے جواب اطمینان سے دیا تھا، پر وہ جواب ایلف کو خوفزدہ کر رہا تھا۔ تو تم پاگل ہو؟ بلیک بیلٹ ہیں وہ، تمہاری وہ ہڈیاں توڑ کر تمہارے ہاتھوں میں دے دیں گے۔ ایلف اس جلد باز جذباتی کم عقل انسان کے ساتھ سر پھوڑنے لگی۔ اب افسوس ہوا کہ گھر آئی ہی کیوں، پر ارزق کان پر پردے لپیٹے بیٹھا رہا۔ ایلف اسے بار وارن کرنے لگی، پر اس کے کان پر چوں بھی نہ رینگی۔ گاڑی یونیورسٹی کے گیٹ پر رکی تو ایلف نے حیرت سے ارزق کو دیکھا کہ اس نے تو اسے اپنی یونیورسٹی کا ایڈریس بتایا ہی نہیں تھا۔ باہر آؤ، ارزق کے حکم صادر کرنے پر ایلف تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ تو تم پاگل ہو؟ اندر آ جاؤ، بال تو اپنی کھیتی ہیں، واپس آ جائیں گے۔ ایلف نے بے اختیار ارزق کا ہاتھ پکڑ کر اندر کھینچا۔ تم نے ابھی اپنے متعلق میرا پاگل پن دیکھا ہی کب ہے، اور شاید میں خود بھی نہیں جانتا، نہ ہی جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارے لیے دیوانگی اور جنون کی یہ کون سی حد ہے، سرد لہجے میں کہتا وہ ایلف کو پل بھر کو ساکت کر گیا تھا۔ ایلف کے چہرے پر بڑی ناقابل فہم سے تاثرات تھے، جیسے اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو، مگر اس ظالم نے اسے سوچنے سمجھنے کا موقع دیا ہی کب تھا کہ اگلے ہی لمحے اس نے ایلف کو بازو سے پکڑتے اپنے ساتھ باہر نکالا تھا۔ تو تم مرو گے، ساتھ مجھے بھی مرواؤ گے؟ اگین کہہ رہی ہوں، گھر چلو، دو بوٹیاں ایکسٹرا دوں گی۔ اس کی 2 بوٹیاں قسم سے جلدی بولتی وہ ارزق کو روک رہی تھی، جب اچانک کسی لڑکی کی نازک سی آواز نے ارزق اور ایلف کے قدم روکے اور توجہ اپنی جانب کھینچی۔ او ہو مس اب نارمل، یہ ہینڈسم تمہارا بوائے فرینڈ ہے؟ بائیں جانب کی بینچ سے کھڑے ہوتی وہ سفید ماڈرن بلیک سلیو لیس ٹاپ اور اسکرٹ میں دلربا تھی۔ اس کے پیچھے ہی بینچ پر 2 لڑکے اور ایک لڑکی بیٹھی تھی۔ یہ ہیں انہی کی طرح؟ ارزق نے ایلف کی جانب دیکھتے سنجیدگی سے پوچھا۔ تو تھوک نکلتے ایلف نے بیچارگی سے ارزق کو دیکھا، لیکن اس سے پہلے وہ کوئی مثبت اشارہ دیتی دلربا ایک ادا سے ارزق کے سامنے آتی چھچورے پن سے انگریزی میں بولی، ہاں میں ہی ہوں جس نے تمہاری اب نارمل بیبی کے ہیئر کٹ کر دیے تاکہ وہ پوری پاگل لگے۔ تو پوچھنا یہ تھا، اب یہ تو بڑی بدصورت لگ رہی ہوگی، تو کیا میرا چانس بن سکتا ہے؟ بڑی بہترین سروس دیتی ہوں، اس نے آنکھیں پٹپٹاتی انتہائی بے شرمی اور خباثت سے کہا، جب ارزق گہرا مسکرایا۔ اوکے، اس کا حجاب بھی تم نے اتارا تھا؟ ایلف کا ہاتھ چھوڑتے وہ دلربا کی جانب مکمل متوجہ ہوا تو دلربا اس کے سحر انگیز مسکراہٹ پر گڑبڑائی اور پھر مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا، لیکن اگلے ہی لمحے منہ پر پڑنے والے تھپڑ نے اس کے وجود کو سن کر دیا، جبکہ ارزق کے اتنے شدید رد عمل پر ایلف منہ پر ہاتھ رکھتی آنکھیں پھاڑے غیر متوقع منظر دیکھنے لگی۔ یوں ہاتھ کیسے اٹھایا اس پر؟ دلربا کا بوائے فرینڈ اور کرسٹین کا بوائے فرینڈ ایک ساتھ ارزق پر جھپٹے تھے، جبکہ کرسٹین پریشانی سے دلربا کو تھامے ہوئے تھی جو گال پر ہاتھ رکھے ابھی تک سن تھی کہ وہ زوردار تھپڑ اس کے چوتھا طبق روشن کر گیا تھا۔ ایلف جو اب تک ارزق کی فکر میں گھل رہی تھی، اب ان لڑکوں کا بھرتا بنتا دیکھ ان کے لیے فکر مند ہو رہی تھی۔ چھوڑ دو، بری طرح ارزق کے بازو سے چمٹتے ارزق کو ان سب سے دور کیا جو اب زمین پر پڑے بری طرح کراہ رہے تھے۔ چلو، اپنے کالر کو جھاڑتے اپنے کام سے مطمئن ہوتے ایک بار پھر ارزق نے ایلف کی کلائی تھامی اور اسی لیے یونیورسٹی کے گیٹ سے باہر نکل گیا۔ تم کوئی گنڈے تو نہیں ہو؟ متوحش لہجے میں پوچھتے وہ ارزق کے ساتھ کیب میں بیٹھ گئی۔
جو بھی ہوں تم میرے ساتھ محفوظ ہو۔ مختصر سا جواب پر ایلف کے لیے سیر حاصل تھا۔ ایلف کو اس کا ساتھ ہونا بہت مسرور کر رہا تھا۔ کتنے مکمل لگتے تھے وہ دونوں ساتھ۔ بچپن سے اب تک اس کی ساری رنجشیں، ساری احساساتی کمتری اس ایک لڑکے نے ختم کر دی تھیں۔ محض چند دنوں میں ہی اسے خاص کر دیا تھا۔ جو فیصلہ لینے کی کشمکش میں وہ اتنے دنوں سے تھی وہ اب لے چکی تھی۔ اب مزید دیر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہی خوشیاں اسے درکار تھیں جو ہر لڑکی کی خواہش تھیں۔ تو بس قدم اسے خود بڑھانا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے جلتے خاص جذبوں کی لو کو دیکھ چکی تھی۔ اپنی سوچ پر مطمئن ہوتی وہ طمانینت سے مسکرائی اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی، اس بات سے انجان کہ جتنے حسین منظر وہ دیکھ رہی ہے وہ سب ایک خواب بننے والے ہیں، ڈراؤنا خواب۔ وہ جب اس گھر میں آئی تھی تو اس گھر کی چکا چوند نے اسے پل بھر کے لیے حیران کیا تھا۔ یقین نہ آیا کہ جیسے گھر کی وہ بچپن سے اب تک تمنا کرتی آئی وہ اتنی آزمائش کے بعد اسے آخر کار مل ہی جائے گا۔ زندگی یوں بھی پلٹتی ہے، کہاں اندازہ تھا۔ پھر ایک خوف دل میں کنڈلی مار کر بیٹھ گیا کہ اس کے شوہر کو جب اس کے سابقہ حالات کا علم ہوگا، جب جسم پر پڑے وہ زخموں کے نشان دیکھے گا تو وہ کیا جواب دے گی۔ آج بھی رات دیر تک وہ یہی سوچتی رہی۔ جب اس سے خبر ہوئی کہ جس سے اس کا نکاح ہوا تھا وہ تو نکاح کرنے کے بعد ہی بزنس میٹنگ میں چلا گیا تھا، اور اس کی واپسی کب تھی اس بات کا اندازہ بھی نہیں تھا۔ یہ بات اسے شاید آنٹی نے بتائی تھی۔ اسے پھر ایک بار اپنی قسمت پر ہنسی آئی تھی کہ ہاں، ایک اندیکھی انچاہی لڑکی کے لیے کیوں کوئی تکلفات اور انتظامات کیے جائیں گے۔ وہ محض ایک ضرورت بننے والی تھی۔ اپنی کمائیگی نے دل کو ایک اور گرہن لگایا تھا۔ ویسے بھی امیر آدمی سے شادی کی خواہش کے ساتھ اس کی دوستیں یہ بھی تو بتاتی آئی تھیں کہ امیر آدمی غریب لڑکیوں سے شادی کر بھی لے تو صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ ساری عمر برداشت کی چکی میں پیسیں، کیونکہ ان کو بیوی صرف دکھاوے اور شو پیس کے لیے درکار ہوتی ہے، ورنہ وہ باہر کی غیر عورتوں کے اس قدر عادی ہوتے ہیں کہ بیوی کو مڑ کر نہیں دیکھتے۔ اور آج شادی کے تیسرے دن اپنی بدقسمتی پر وہ جی بھر کر روئی تھی کہ اسے تو اپنے شوہر کا ڈھنگ سے نام تک نہیں پتہ چل پایا تھا۔ نکاح کے وقت وہ گمسم سی تھی اور بس اپنی دلی رضامندی سے ہاں کی کر بیٹھی۔ بعد میں شاید آنٹی کے منہ سے معراج بیٹے کی پرسنالٹی کی کافی تعریف سنی۔ نام کا سابقہ لاحقہ کچھ بھی تو معلوم نہیں تھا، تو شکل تو دور کی بات تھی۔ یقیناً وہ اپنی بیٹی کے ساتھ تھا، لیکن اس سب کے باوجود زرمش کو یہ 3 دن زندگی کے خوبصورت دن لگے تھے جس میں اسے گھر سے نکالے جانے کا اپنی عزت پر خطرہ لاحق نہیں تھا۔ 3 دن سے وہ ایک اچھی زندگی گزار رہی تھی جس میں نہ محنت مشقت تھی نہ تانے، بلکہ ملازمہ کھانا وقت پر بنا کر اس کے سامنے پیش کر رہی تھی اور باقی ضروریات بھی پوری ہو رہی تھیں۔ ایک بات تو تھی کہ جس شخص سے اس کی شادی ہوئی تھی وہ شخص ذمہ دار تھا، لیکن اس کے باوجود یہ خوف کہ کہیں واپس اسے اس گندگی میں نہ جانا پڑے، یہ فکر اسے کھائی جا رہی تھی۔ تب بھی وہ شب بیداری کی بڑی بیماری میں مبتلا ہو گئی تھی۔ شب بیداری میں رات کو نیند نہ آنا۔ جب بھی آج رات بھی لان کا لائٹ بلیو سوٹ زیبتن کیا، کیونکہ نائٹ ڈریس پہننے کی عادت اسے بچپن سے نہیں تھی۔ اپنے بالوں میں برش پھیرتے اپنے ویران چہرے کو دیکھا۔ شکر تھا اس کوٹھے کے ظالم لوگوں نے اس کے چہرے پر ضرب نہیں لگائی تھی، ورنہ یہ شادی بھی نہ ہوتی۔ کمرے کی لائٹ بند کرتے وہ بیڈ کے پاس آئی تھی اور سائڈ ٹیبل سے نیند کی گولیاں اٹھا کر اس میں سے ایک گولی منہ میں رکھ کر پانی سے بھرا گلاس اٹھا کر لبوں سے لگا لیا تھا اور پھر سیدھی ہوتی بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ سیدھا ہاتھ موڑ کر اپنے چہرے پر رکھتے مشکل سے آدھا گھنٹہ گزرا تھا کہ اس کی آنکھ بھاری ہوتی بند ہو گئی تھیں۔ جو گولیوں کا استعمال وہ کر رہی تھی وہ ہارڈ تھیں اور صحت کے لیے مضر بھی، کہ اگر وہ رات کھاتی تو اگلے دن صبح تک تمام رات کا ہوش ہی نہ رہتا۔ اب بھی یہی ہوا تھا۔ وہ نیند کی طلب میں خود کو بے ہوش کر چکی تھی جب دروازہ کھول کر زاویار معراج خان زادہ کمرے میں داخل ہوا تھا اور لائٹ آن کی تھی۔ کمرہ روشن ہوتے ہی سفید بیڈ شیٹ پر نظر آتے سفید مخملین مومی پیر، نازک سراپا جو اس کے بستر پر اس کی بیوی ہونے کی حیثیت سے نیم دراز تھا، جس کے وجود پر اسے پورا اختیار تھا، دبلا پتلا کسی ماہر سنگ تراش کے ہاتھوں تراشا ہوا نازک مخملین سراپا کہ زاویار خانزادہ کے اعصاب ایک دم بھاری ہونے لگے تھے۔ حلال رشتے کا تقاضا اور استحقاق ورڈ بار بار منہ پہ سکپ ہو جاتا ہے، سر چڑھ کر بولنے لگا تھا۔ زاویار خانزادہ نے اپنے قدم وارڈروب کی طرف بڑھائے۔ بیوی کے اندر اللہ نے شوہر کا سکون رکھا ہے، یہ سچ تھا، جبھی صرف اس وجود کے کمرے میں ہونے سے ہی زاویار کے جلتے دل پر پھوار سی پڑی تھی۔ وارڈروب سے آرام دہ سوٹ نکالتے جان بوجھ کر زور سے دروازہ بند کیا کہ مقابل لڑکی کی آنکھ کھل جائے، پر اس لڑکی میں کوئی جنبش نہ ہوئی۔ کمرے سے منسلک باتھ روم میں بند ہوتے ایک مرتبہ پھر زاویار نے زور سے دروازہ بند کیا تاکہ وہ لڑکی جاگ جائے اور اسے وہی پروٹوکول دے جو ہر شوہر کی طرح اپر کلاس کا مرد بھی اپنی بیوی سے چاہتا ہے۔ 10 منٹ بعد جب زاویار فریش ہو کر باہر نکلا تو اس کا گمان تھا کہ اب تک وہ لڑکی جاگ چکی ہوگی، پر شدید حیرت ہوئی کہ وہ اب تک گہری نیند میں تھی۔ زاویار قدم قدم چلتا بیڈ کے پاس آیا اور اس لڑکی کے سرہانے بیٹھا جس نے چہرے پر ہاتھ دھرا ہوا تھا۔ زاویار کی نظر سائڈ ٹیبل پر رکھی اس دوا کی شیشی پر پڑی جس پر سلیپنگ پلز لکھا تھا۔ بے اختیار زاویار کے ماتھے پر
ماتھے پر بل پڑے۔ گولیوں کی شیشی کو واپس رکھتے اس لڑکی کے مومی سفید ہاتھوں کو دیکھا اور پھر ایک بھرپور نظر اس لڑکی کے نازک وجود پر ڈالی تو سارا خمار ایک پل میں غائب ہو گیا۔ جب ذہن میں زرمش کا چہرہ اور سراپا لہرایا، خود کو چھپاتا وہ نازک وجود دل کی متضاد کیفیات کے زیر اثر اچانک دل اس ہوش ربا سراپا لیے اس لڑکی سے بھی اچاٹ ہوا، پر وہ ڈھیٹ بنا بیٹھا رہا تھا کہ اس لڑکی کی قربت ضروری تھی تاکہ وہ کسی اور کے متعلق سوچنا بند کرے اور اس لڑکی کے متعلق سوچ سکے جو اب اس کی بیوی تھی، اس کا لباس اس کی نصف بہتر تھی۔ نصف بہتر مینس بیوی آپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا، میں نے بتانا تھا نا یہ میں نے چبل ماری ہے، ٹھیک ہے۔ زرمش اس نے لب بھیجتے اسے پکارا پر اس وجود وہی بھیجا ہاں زرمش اس نے لب بھیجے اسے پکارا پر اس وجود میں کوئی جنبش نہ ہوتے دیکھ یاد آیا وہ تو بے ہوش ہے۔ پھر ہاتھ بڑھا کر اس مخملین ہاتھ کو چہرے سے جدا کیا تو اس لڑکی کی شکل دیکھ کر زاویار خانزادہ کو لگا اس کی سانس تھم جائے گی یا فلیٹ کی چھت اس کے سر پر آن گرے گی۔ یہ اتفاق نہیں ہو سکتا کہ وہ لڑکی اس کے بستر پر سو رہی تھی جس نے اب تک اس کی زندگی عذاب کر دی تھی۔ زرمش جو گہری نیند میں زاویار کی مخالف سمت چہرہ کیے بے خبر سو رہی تھی کہ جس سے نفرت کے باعث وہ یہ سلیپنگ پلز استعمال کر رہی تھی، وہ تو اس کی زندگی پر اب اس سے زیادہ اختیار رکھتا تھا جس کا فائدہ عنقریب وہ اٹھانے والا تھا۔ اچانک زاویار خانزادہ کی آنکھیں سرخ پڑنے لگیں، اعصاب چڑکنے لگے۔ اسے بار بار دھتکارنے والی، اس کی بے عزتی کرنے والی، اسے تھپڑ مارنے والی لڑکی اس کے رحم و کرم پر لوٹ پھیر کر اس کے سپرد کر دی گئی تھی۔ یہ قدرت کا کیسا کھیل تھا جس نے اس کا سکون، چین اور نیند حرام کی۔ وہ کسی بھی طرح لوٹ پھیر کر اس کی ملکیت بنی، اس تک بڑی آسانی سے آن پہنچی تھی۔ وہ سب کچھ بھول گیا تھا، کچھ بھی یاد نہیں تھا، بس یاد تھا تو اتنا کہ وہ باقی ساری باتیں بھولے۔ اس چہرے پر ناقابل یقینی سے مگر عجیب تاثرات لیے اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ حیرت کی بات تو تھی قدرت کے اس ہیر پھیر سے وہ ذرا برابر بھی بدمزہ نہیں ہوا تھا، بلکہ دل بلیوں اچھل پڑا تھا کہ قدرت نے اپنی ہر بے سکونی، بے چینی، بے عزتی اور دھتکار کا انتقام لینے کا کیا خوب موقع فراہم کیا تھا۔ اب کہاں لے کر جائے گی اپنی انا، عزت نفس اور اکڑ؟ یہ ایسے سوال تھے جس کا جواب زاویار کے نزدیک امرت تھا۔ امرت اچانک ایک شفاق اور کمینی مسکراہٹ نے زاویار کو اس کے جون میں لٹا دیا تھا۔ اس لڑائی کے بعد وہ سمجھا تھا کہ کام اور بھی زیادہ آسان ہو گیا ہے، لیکن لڑائی کے بعد آج دوسرا دن تھا کہ ایلف اس سے بالکل اجنبی ہو گئی تھی۔ وہ گھر میں کم ٹکتی تھی اور اگر وہ پوچھتا کہاں جا رہی تو بآسانی اگنور کر دیتی۔ اپنی ساری قیمتی کایا ایک ہی لمحے میں پلٹتے دیکھ وہ پریشان تھا۔ آج بھی ایسا ہی تھا کہ وہ گھر میں نہیں تھی بلکہ عبدالرحمن کے ساتھ باہر گئی ہوئی تھی۔ صوفے پر بیزارگی سے بیٹھا وہ اپنے کل و آج کی ساری آج کو سوچ رہا تھا کہ وہ اتنا فارغ تو نہیں تھا جتنی حرکتیں کر رہا تھا جیسی حرکتیں کر رہا تھا۔ ڈیڈ! اسی لمحے اریبہ اس کی گود میں چڑھی چیخی تھی۔ ارزق نے پل بھر کے لیے آنکھیں مون کر کھولیں، پھر ایک معصوم لڑکی کو دیکھا جو اسے ہی شرارت سے دیکھ رہی تھی۔ آپ کے ڈیڈ کا موڈ آج بہت بری طرح خراب ہے، اس لیے نو مور ٹاک، ارزق کے منہ بنا کر کہنے پر اریبہ جواباً ہنسنے لگی۔ لیکن موم کے آج کے سرپرائز کے بعد ڈیڈ کا موڈ اچھا ہو جائے گا، وہ اپنے جوش میں بے اختیار بول گئی، پھر زبان دانتوں تلے دباتے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ کون سا سرپرائز؟ ارزق نے چونکتے پوچھا پر اریبہ نے جواباً نفی میں سر ہلایا۔ میں مذاق کر رہی تھی، اوپر روم میں موم نے آپ کے لیے کوئی سرپرائز ریڈی نہیں کیا۔ اریبہ اس کی گود سے اترتی گھبرا کر بولی۔ اگر اس کی موم اور بہن بھائی کی معلوم ہو جاتا کہ اس نے ان سب کا سرپرائز بریک کر دیا ہے تو یقیناً اس کی شامت آنے والی تھی۔ اریبہ ارزق نے اسے روکنا چاہا پر وہ بھاگ گئی، پر بے وقوف جاتے جاتے یہ بھی بتا گئی کہ سرپرائز اوپر کے روم میں ہے۔ اب ارزق خانزادہ کے لیے وہاں بیٹھنا مزید مشکل ہو رہا تھا۔ آج کے سرپرائز میں کیا تھا یہ سوچ سکون برباد کر رہی تھی، اس لیے بے اختیار اٹھا اور آہستگی سے اوپر جاتی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اوپر ایک کمرہ ایلف کا، دوسرا بچوں کا تھا، اس کے علاوہ 2 کمرے تھے۔ ارزق نے ان 2 کمروں میں سے پہلا کمرہ کھولا تو اندر کچھ بھی نہیں تھا، پھر دوسرا کمرہ کھولنا چاہا تو وہ لاکڈ تھا۔ اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتے ماسٹر کی باہر نکالی جو اس گھر کے تمام دروازوں کو بآسانی کھول سکتی تھی۔ کلک کی آواز سے کمرے کا لاک کھل گیا۔ وہ دروازہ کھول کر آہستگی سے کمرے میں داخل ہوا تو قدم دروازے پر ہی ٹھٹک کر رکے۔ کمرے کی وسط میں ایک بڑا سا پورٹریٹ فریم رکھا تھا جس پر اس کی اور ایلف کی تصاویر ایک ساتھ تھیں۔ اس کے پیچھے سرخ حرفوں میں خوبصورت سا لکھا تھا ول یو میری می۔ ارزق خانزادہ کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ قدم مزید اندر لیے تو کمرے کی چھت سے جا بجا چھوٹے چھوٹے چٹس لٹکے ہوئے تھے جن پر ایلف نے خود چھوٹے چھوٹے نوٹ لکھے ہوئے تھے اردو زبان میں۔ اس کی اردو اس کی اردو پڑھتے ارزق کے لب مسکرائے تھے کہ کافی ٹوٹی پھوٹی اردو تھی پر اظہار کے لیے بھی انتہا حسین لگ رہی تھی۔ آگے ایک بورڈ تھا جس سے ایک بہت بڑا انویلپ لگا تھا اور اس کے اوپر ایک بڑی سی پن پورے بورڈ کو سرخ گلابی و سفید امتزاج کے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ ایسے ہی زمین پر سرخ و سفید غبارے زمین پر بکھرے ہوئے تھے۔ ارزق خانزادہ نے آگے بڑھتے اس لفافے کو چھوا، ساری نفرتوں کو
ساری نفرت کے باوجود بہت سال بعد اسے محسوس ہوا تھا وہ روئے زمین پر تنہا نہیں ہے، اس سے بے پناہ محبت کرنے والا کوئی وجود ہے۔ اس لمحے ذہن میں نہ برہان دلشیر آیا تھا نہ ہی اس کی دشمنی۔ ارزق نے مسکراتے اس پن کو ہٹایا تو وہ انویلپ کھل کر ایک خط کی صورت اختیار کرتے لمبا ہو گیا۔ مجھے قبول کرنے سے پہلے میں چاہتی ہوں تم میری حقیقت بھی جان لو۔ اوپر ایک تحریر تھی، یعنی اگر وہ اس کا پرپوزل قبول کرتا ہے تب اسے یہ کھولنے کی اجازت تھی۔ میرا پورا نام ایلف دلشیر ہے۔ میں بچپن میں ایک خوبصورت اور خوشحال فیملی میں پیدا ہوئی تھی۔ میں لاوارث نہیں ہوں۔ میرا ایک بڑا بھائی برہان دلشیر ہے اور اس سے چھوٹا ایک اور بھائی ایحان دلشیر۔ وہ دونوں مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، پر پھر میری موم نے کسی اور مرد سے بھاگ کر شادی کر لی۔ بابا اس صدمے میں مر گئے کیونکہ بابا بہت غریب تھے۔ یہ بات برہان بھائی سے برداشت نہیں ہوئی اور سب کہتے ہیں انہوں نے غلط راہ اختیار کر لی۔ میرا بھائی وہی برہان دلشیر ہے جو آج کل نیوز کی سرخیوں میں رہتا ہے، لیکن ماں کی نفرت میں میرے بھائیوں نے مجھے اتنی دور پھینک دیا کہ ان کو میری شکل بھی نظر نہ آئے، کیونکہ میری شکل میری ماں سے ملتی ہے۔ بچپن سے اب تک میں اپنی زندگی ڈراؤنے خوابوں سے ڈر کر گزار رہی ہوں۔ مجھے کبھی تحفظ نہیں ملا، رات کو کبھی میں بے خبر نہیں سوئی۔ 7 سال کی عمر سے اب تک صرف خود ترسی کے احساس نے میری عیبوں کو اور ظاہر کر دیا ہے۔ میں کبھی کسی اپنے سے نہیں ملنا چاہتی تھی، نہ ہی کسی کو اپنا بنانا چاہتی تھی، لیکن پھر اچانک تم آ گئے۔ جس دن تم آئی اس دن میں پوری رات نہیں سوئی، تمہارے خوف سے کہ کہیں تم میری عزت پر حملہ نہ کر دو۔ پر تمہیں گھر میں اس لیے رکھا کہ کوئی اور یہاں نہ آئے، کیونکہ یہاں جنگلی بھیڑیے ہر طرف شکار کی تلاش میں رہتے ہیں۔ پھر جب وہ گنڈے میری عزت لوٹنے آئے اور تم نے اپنی فکر کیے بغیر میری جان بچائی، اس دن کے بعد میں بے خبر سونے لگی، بغیر کسی خوف کے۔ زندگی میں پہلی بار چھت اور تحفظ کے احساس سے روشناس ہوئی۔ پھر اچانک دل میں خواہش ہوئی کہ ساری زندگی ایسے ہی سکون سے سونا چاہتی ہوں، پر ڈرنے لگی کہ بے شک تم غریب ہو، پر تمہیں حق ہے اپنے لیے ایک مکمل اور بے عیب لڑکی چننے کا۔ پر پھر تمہاری باتیں سن کر لگا کہ تم میرے عیب کے ساتھ مجھے قبول کر لوگے، اور یقیناً قبول کر چکے ہو۔ تم میری زندگی میں شامل ہونے والے وہ شخص ہو جو میرے تمام زخموں پر مرہم ہے۔ تم بہت خاص ہو۔ اس کی ٹوٹی پھوٹی اردو کو درست کرتے پورا خط پڑھا تو اب تک دھڑکتا دل پتھر ہو گیا۔ وہ لڑکی اس پر اپنی تمام محرومیاں کھول گئی تھی۔ ارزق کا ذہن اس بری طرح جھنجھوڑنے لگا کہ وہ بدلہ بھی لے رہا ہے تو کس سے؟ ایک بے ضرر محروم لڑکی سے۔ کیا اس کے بعد وہ خود کو معاف کر سکے گا؟ دل و دماغ نے ہمہ وقت صدا لگائی، نہیں، ہرگز نہیں، وہ کبھی خود کو معاف نہیں کر سکے گا۔ ارزق نے وحشت زدہ نگاہوں کو زور سے بھیجتے خط کو واپس فولڈ کر کے اس پر اسی طرح پن لگائی اور کمرے کو اسی حال میں چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا اور دروازہ لاک کرتے تیزی سے سیڑھیاں اترا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ یہ سرپرائز اسے آج رات ملنے والا تھا، اسی چیز کے تو وہ انتظار میں تھا، پر اب سب بدل گیا تھا۔ اسٹریٹ کراس کرتے وہ سیدھا چلتا جا رہا تھا۔ چلتے چلتے گھر سے قریبی پارک میں داخل ہوا اور سب سے الگ ایک بینچ پر بیٹھ گیا۔ ہاں، مجھے ایلف دلشیر سے محبت ہو گئی ہے اور بہت شدید محبت ہو گئی ہے۔ وہ سر ہاتھوں میں تھام کر خود سے اقرار کر چکا تھا، اور جتنا بھی بھاگتا پیچھے مڑنے پر حقیقت کو اتنا ہی قریب پاتا۔ نہیں، اپنے انتقام میں اپنا ہی نقصان نہیں کر سکتا میں۔ جب بدلہ برہان دلشیر سے ہے تو نقصان بھی اسی کا ہونا چاہیے۔ آج سے بلکہ ابھی سے ایلف دلشیر میری ہوئی، اسے مجھ سے اب کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ اس بار یہ دھوکے کا کھیل نہیں کھیل پاؤ گے برہان دلشیر۔ اس حقیقت سے ایلف انجان ہے، پر میں تو جانتا ہوں کہ تمہاری جان ایلف دلشیر میں بستی ہے۔ اس نے استحضاء مسکراتے سوچا، تمہیں تو میرا ہونا ہے ایلف، پھر وہ تمہارا بھائی لاکھ تمہیں مجھ سے بچانے کی تدبیریں کر لے۔ وہ سمجھتا ہے وہ مجھ سے کھیل رہا ہے، پر میں تمہارے ذریعے اس پر وہ ظاہر کروں گا کہ وہ نہ مر پائے گا اور نہ جی پائے گا۔ پر یہ بھی اچھی بات ہے کہ تم اپنے بھائی سے محبت نہیں کرتی، تم اذیت سے بچ جاؤ گی۔ کافی دیر پارک میں بیٹھنے کے بعد وہ اطمینان سے کھڑا ہوا۔ اب سب کچھ صاف تھا۔ وہ کل ہی ایلف کو اپنے ساتھ پاکستان لے جاتا اور نکاح کے بعد ایلف دلشیر ہمیشہ کے لیے ایلف اس کے پنجرے میں قید ہو جاتی۔ پھر اگر وہ خود بھی فرار چاہتی تو کسی صورت اس سے فرار حاصل نہیں کر سکتی تھی۔ موبائل نکال کر کیب بک کروائی اور ہوٹل جانے لگا جہاں اس کا ضروری سامان تھا۔ ایلف کے پرپوز کرنے سے پہلے وہ اسے پرپوز کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، تاکہ اس کے دل میں یہ کبھی نہ آئے کہ پیشکش اس نے کی تھی تو ارزق نے قبول کر لی، بلکہ اس کے دل میں ہمیشہ یہ مان رہے کہ اس نے نہیں بلکہ ارزق خانزادہ نے اسے چنا ہے۔ شام 8 بجے وہ شاپنگ بیگز ہاتھ میں تھامے گھر لوٹی۔ بچوں کے لیے باہر سے کھانا آرڈر کیا تھا اور تمام بچوں کو تلقین کرتی تھی کہ کھانا کھاتے ہی وہ سارے اپنے اپنے کمروں میں گم ہو جائیں گے۔ بچے بھی بہت سمجھدار تھے، یہی وجہ تھی جو مسکراتے ہوئے 1 گھنٹے میں ہی منظر سے ایسے غائب ہوئے تھے جیسے ہوں ہی نہ۔ ایلف نے محبت سے ایک شاپنگ بیگ اٹھایا تھا اور اسی لیے ارزق کے کمرے میں آئی تھی۔ اندر سے سفید کرتا پجامہ نکال کر بیڈ پر رکھا تھا اور ساتھ ایک کارڈ رکھا تھا جس پر اردو میں ہی لکھا تھا کہ رات 12 بجے تک تیار ہو کر اوپر کے 3rd کمرے میں آ جانا، اور پھر آہستگی سے دروازہ بند کرتی واپس اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ کمرے میں آ کر دوسرا شاپنگ بیگ کھول کر اندر سے سفید انارکلی فراک نکالی جس کے کناروں پر سلور
بیل اور خوبصورت امتزاج کے سرخ نگینے تھے. اس دن کو وہ جتنا خاص کر سکتی تھی کر رہی تھی کہ شاید پہلی بار زندگی میں اتنا خوش تھی. اس خوشی کی وجہ یہی تھی کہ اسے یقین تھا کہ عرض خانزادہ اسے انکار نہیں کرے گا. وائٹ فراک زیبتن کرتے اپنے بال کھول دیے، ہاتھ میں سفید چوڑیاں پہنے بار بار ان چوڑیوں کو چھیڑنے لگی. اس کی کنکھناہٹ آج الف دلشیر کے دل کو گدگدا رہی تھی. پھر اسٹریٹنر آن کرتے اوپر کے بالوں کو اسٹریٹ کر کے نیچے کے بالوں کو کرل کیا. میک اپ کے نام پر آنا، ادھر پر نہیں لکھا ہوا، میک اپ کے نام پر چہرے پر سرخ لپسٹک لگاتے بے اختیار ہونٹوں پر آنا ہے لیکن چہرہ ہی لکھا ہوا ہے، لگاتے بے اختیار شرما کر چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا. وہ پہلی بار اتنا تیار ہو رہی تھی. وہ اس واحد خاص شخص کے لیے پلکوں پر مسکارا لگاتے، آنکھوں میں کاجل کی لکیر کھینچتے اسے مزید دو آنچا کیا. اس کی آنکھوں کے کناروں پر ہلکا رب کیا تاکہ پھیل جائے اور مزید خوبصورت لک دے. پر جب کاجل کو اپنی جگہ پر اسی طرح جمع دیکھا تو منہ بسوڑا. وہ بھول گئی تھی اس کا میک اپ تو واٹر پروف تھا جو اسے اس کی پڑوسن میلڈن نے دیا تھا. اپنے میک اپ کو فائنل ٹچ دے کر گھڑی میں وقت دیکھا جو وقت کے اپنے میک اپ کو فائنل ٹچ دے کر گھڑی میں وقت دیکھا جو رات کے 11 بجا رہے تھے. ابھی بھی 1 گھنٹہ تھا. پاؤں میں خود سے اڑیستے اور دوپٹے کو سر پر ٹکاتے اپنے وجود پر پھیلا لیا اس خیال کے تحت کہ ارزق آ گیا یا نہیں. وہ کمرے سے باہر نکلی. ابھی وہ ریلنگ تک پہنچی تھی کہ فوراً پیچھے ہوئی. مین ڈور سے ارزق اندر آیا تھا. کچھ لمحے بعد ارزق نے نیچے دیکھا تو گہری سانس لی اور خوش ہوتی کمرے میں چلی گئی. کمرے میں ٹہلتے بار بار گھڑی دیکھتے وقت گزرنے کا انتظار کیا. جب 11:10 ہو گئی تھی اور مزید انتظار نہ ہوا تو وقت بہلانے کے لیے اپنا لیپ ٹاپ اٹھایا. کیا معلوم کام کرنے سے وقت گزر جائے. یوں بھی آج سارا دن وہ اتنا مصروف رہی تھی کہ لیپ ٹاپ کھولا ہی نہیں تھا. لیپ ٹاپ آن کیا تو 5-6 ای میل کی نوٹیفیکیشن آئے ہوئے تھے. الف نے نوٹیفیکیشن کو دیکھتے ای میل کھولی تو زندگی میں دوسرا بڑا صدمہ اس کا بڑے بے رحمی سے منتظر تھا. لیپ ٹاپ میں نظر آتا وہ امیر کبیر شخص جو گارڈز میں گھرا تھا وہ کوئی نہیں، ارزق خانزادہ تھا. نیچے بڑے بڑے حروف میں لکھا تھا $1 ملین کمپنی چلانے والا ارزق خانزادہ. پتھرائی آنکھوں سے الف نے وہ تصویر سلائڈ کی تو آگے ایک اور تصویر تھی جس میں وہ مرسیڈیز میں بیٹھا فون پر محو گفتگو تھا. ایسی ہی 2 اور تصاویر تھیں. پھر ایک ای میل لیٹر فارم میں تھا جس کو پڑھتے الف کی آنکھوں سے آنسو کی ایک لڑی جاری ہوئی تھی. یہ ای میل کس نے بھیجی تھی اسے نہیں معلوم تھا. ای میل بھی پرائیویٹ تھی اور اس میں بھیجنے والے کا نام بھی درج نہیں تھا. لیکن یہ ای میل ارزق خانزادہ کی حقیقت کھول گئی تھی جس میں واضح صرف یہی لکھا تھا کہ الف کو سمجھ آیا تھا کہ الف دلشیر اس کے بھائی برعان دلشیر سے دشمنی نکالنے کا محض ایک مہرہ بنی ہے. چھٹی ای میل میں بطور ثبوت ایک وائس نوٹ تھا جو بہت مختصر تھا پر الف کے سمجھنے کے لیے کافی تھا. بس چند دن میں برعان دلشیر کو اس کی بہن کے ذریعے اذیت دوں گا. اس کی جان اپنی بہن میں بستی ہے. میں اس کی بہن کے وجود کو سراپائے تکلیف بنا دوں گا تو یقیناً برعان دلشیر بے آب مچھلی کی طرح تڑپے گا. الف کا جسم سن پڑنے لگا تھا. گلے میں ایک پھندا سا لگ گیا تھا. ایسا لگا دل بند ہو جائے گا. وہ کانپتی ٹانگوں سے بمشکل کھڑی ہوئی اور لیپ ٹاپ پوری قوت سے دیوار پر دے مارا. وہ چیخنا چاہتی تھی پر منہ پر ہاتھ رکھتی اپنی چیخیں دبا گئی. تیزی سے نفی میں سر ہلاتے وہ بری طرح سسکنے لگی. محبت کے نام پر اتنا بڑا مذاق. کافی دیر سے سسکنے کے بعد اسے اپنے وجود پر ہنسی آنے لگی. کامتے وجود کو بمشکل گھسیٹتی وہ اپنے کمرے کے برابر والے کمرے میں گئی جو سجا ہوا اسی کا مذاق اڑا رہا تھا. اس سے بتا رہا تھا کہ وہ کس قدر بے وقوف ہے. وہ کس کو حقیقت بنانا چاہتی تھی اپنی جو ساری حقیقت جاننے کے باوجود اس کی ذات کا تماشا بنا رہا تھا. اسے محض ایک کھلونے کے طور پر استعمال کر رہا تھا. اس نے کانتے ہاتھوں سے سب سے پہلے وہ خط پھاڑا. پھر کیک کاٹنے کے لیے جو چھری رکھی تھی اسے اپنی اور ارزق کی تصویر کی پورٹریٹ پر مارتی اس کے پرچکھے اڑا دیے. پھر چھت سے لٹکتی وہ بہت ساری سجاوٹ کو نوچتی 2 دن کی محنت کو 2 لمحوں میں برباد کرتی. وہ کمرے سے نکلتی واپس اپنے کمرے میں آئی اور اندر سے دروازہ لاک کرتے بے تحاشا رونے لگی. اپنا دوپٹہ نوچ کر بیڈ پر پھینکا. ہاتھوں میں پہنی گئی چوڑیاں ہاتھوں سے نوچ کر زمین پر پھینکی اور پاؤں سے خود سے دور اچھالے اور کانپتے لبوں پر لگی سرخ لپسٹک کو ہاتھوں سے مسل ڈالا. جب سانس گھٹتا ہوا محسوس ہوا تو لرزتے وجود کو گھسیٹتی کمرے سے منسلک کھڑکی پر آئی. گہرے سانس لینے کی کوشش کی لیکن دل کا غبار تھا کہ برداشت سے باہر تھا. پہلے ماں نے دھتکارا، پھر باپ مر گیا، پھر بھائیوں نے دھتکارا. ان سب چیزوں سے سنبھلنے ہی لگی تھی کہ اب اس واحد شخص نے سب برباد کر دیا. اگر وہ خالی دھتکارتا تو وہ برداشت کر لیتی پر وہ تو اس کی ذات کو ریزہ کر چکا تھا. اس کی نسوانیت، اس کی شخصیت کی دھجیاں اڑا چکا تھا. آخر ایک ہی زندگی میں کتنی بار اس کی ذات کو تذلیل کیا جانا تھا. کتنی بار ادھر لکھا ہوا ہے کتنی بار اسے پستی سے گزارنا تھا. الف کا دماغ معاف ہونے لگا تھا اور شیطان اس کمزور لمحے میں اس کے ذہن پر حاوی ہونے لگا تھا.
کہ ایلف کو اپنی زندگی سے بہتر موت لگ رہی تھی۔ جب بھی کھڑکی پر چڑھتے وہ آنکھیں موند گئی تھی۔ مشکل تھا اپنی جان لینا، پر اس اذیت سے نجات کا یہ واحد طریقہ تھا۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی ہونٹ مسکرائے تھے، اس چیز کی امید اسے تھی۔ بیڈ پر رکھا سفید ڈریس اور 7 کارڈ، آگے بڑھتے اس کارڈ کو اٹھائے الوہی مسکراہٹ نے لبوں پر احاطہ کیا۔ اپنی جیب سے ایک معمولی ڈبی نکال کر ارزق نے بیڈ پر رکھی، جس میں ڈائمنڈ رنگ تھی جو اس نے ایلف کو پرپوز کرنے کے لیے خریدی تھی۔ تیار ہو کر وہ مخملین ڈبی اٹھا کر وہ سرشاری سے سیڑھیاں چڑھ گیا، اس کمرے کے باہر کھڑا ہوا اور لاک بال پر ہاتھ رکھ کر گھمایا تو دروازہ کھل گیا، لیکن دروازے کے کھلنے کے بعد اندر کی حالت دیکھتی کسی انہونی کے خیال نے ارزق خانزادہ کے دل کو جکڑا تھا۔ اگلے ہی لمحے انگوٹھی کی ڈبیا کو وہیں گراتے وہ ایلف کے کمرے کے باہر آیا تھا اور دروازے پر دستک دینے کے بجائے کمرے کا دروازہ ماسٹر کی سے کھولا تو اندر کا منظر اور دل دہلا دینے والا تھا۔ وہ پاگل لڑکی کھڑکی پر کھڑی تھی کہ ہوا کا ایک جھونکا رخ بدلتا وہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتی۔ ارزق کے پیروں تلوں سے زمین سرکی، برق رفتاری سے اس کی جانب قدم بڑھائے، اس کا بازو پکڑے اسے اپنی جانب کھینچا تو وہ جو آنکھیں بند کیے اپنے وجود کو ہوا کے سپرد کر چکی تھی، جھٹکے سے اندر کی جانب گرتی ارزق کے وجود پر گری۔ یہ کون سی قوت تھی جسے اس نے کھینچا تھا؟ آنکھیں کھولنے پر وہ چہرہ ایلف کے سامنے آیا تھا جسے وہ کبھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ نہ جانے ارزق کیا کیا بول رہا تھا، پر وہ تو صرف اس شفاق شخص کا چہرہ نفرت سے دیکھ رہی تھی۔ پاگل ہو گئی ہو، یہ کیا کر رہی تھیں؟ ارزق خانزادہ غصے سے دہاڑا تھا۔ ایلف کا خون بھی آتش فشاں بنتا رگوں میں پھٹنے لگا کہ سیدھے ہوتے ایک زوردار تماچا ارزق کے منہ پر رسید کیا۔ نازک ہاتھ کا تھپڑ بھی کسی پتھر کی طرح سخت بھی لگ سکتا ہے، شاید کسی نے گمان نہیں کیا تھا کہ ارزق خانزادہ کا گال مکمل سرخ ہو چکا تھا۔ ارزق خانزادہ اس تھپڑ پر سن ہو چکا تھا جب ایک اور تھپڑ ایلف نے اس کے منہ پر مارا تھا۔ اس سے پہلے وہ تیسرا بھی مارتی ارزق اس کا ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ ہاؤ ڈیئر یو، ارزق نے غصے سے گھبراتے بمشکل اپنے غصے کو ضبط کرتے پوچھا۔ اس لڑکی کی جرأت پر وہ پتھر ہو گیا تھا، تو تمہاری جرأت کیسے ہوئی میرا استعمال کرنے کی؟ وہ پری قوت سے چیختے ارزق کو خود سے دور جھٹک گئی۔ ببرآن دل شیر سے بدلہ لینے کے لیے میرا استعمال کیا؟ کیوں؟ کہتے ساتھ وہ اپنے اوپر ہنسی تو ارزق نے شدت سے آنکھیں مچھی۔ وہ سچ جان چکی تھی۔ کیسے؟ لیکن اس وقت اہم بات صرف یہ تھی کہ وہ سب سچ جان چکی تھی۔ ایلف میری بات سنو، میرا ارادہ تمہیں تکلیف دینے کا نہیں تھا، میں بس تمہارے ذریعے برآن دل شیر بہت تحمل سے ارزق اسے سنبھالتے آگے بڑھا تھا، پر اسے سنبھالنے آگے بڑھا تھا، لیکن اس کی مہلت دیے بغیر اس لڑکی نے زہر میں ڈوبے ایک تیر اس کے سینے میں اتارا تھا۔ تمہیں کیا لگا میں تمہیں ایسا کرنے دوں گی؟ وہ میرا بھائی ہے، تمہارے ٹکڑے کر دوں گی اگر انہیں نقصان پہنچانے کا سوچا بھی۔ وہ شیرنی بنی دہاڑتی ارزق کو پتھر کر گئی، یعنی وہ غلط تھا، وہ تو اسی صفاق آدمی کی بہن تھی۔ اس وقت ایلف اسے اپنی محبت نہیں بلکہ خالصتاً برآن دل شیر کی بہن لگی تھی، جو اپنا سجا سنورا حلیہ بری طرح بگاڑے اس وقت اس کے سامنے پاگل بنی چلا رہی تھی۔ مرد نہیں ہو جبھی بدلہ لینے کے لیے میرا استعمال کیا، مرد ہوتا تو اس سے ہی مقابلہ کرتے۔ اب کہ وہ ہنستے ارزق خانزادہ کی مردانگی پر وار کر گئی، جب بھی پیچ و تاب کھاتے وہ اس کی جانب جارحانہ انداز لیے بڑھا تھا۔ اپنی بکواس بند کرو، ایلف پھولی سانس سے کہتے اس کا بس نہ چلا یہاں موجود ہر شے کو تہہ بالا کر ڈالے، یہاں سے جاؤ۔ بے تاثر نظروں سے ارزق کو دیکھتے وہ چیخی، پر ارزق کو اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوتے دیکھ بیڈ کی جانب بڑھی۔ ٹھیک ہے تو تم مت جاؤ، پولیس تمہیں یہاں سے نکالے گی۔ بیڈ سے اپنا فون اٹھاتے وہ ایمرجنسی نمبر ڈائل کرنے لگی تھی کہ اچانک ارزق خانزادہ نے پیچھے سے اپنا ہاتھ اس کے منہ پر سختی سے جماتے دوسرے ہاتھ سے اس کا فون چھینتے دیوار پر دے مارا۔ گڈ، بہت اچھا ہوا تمہاری حقیقت کا علم ہو گیا، اب مجھے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ جب تمہیں حقیقت کا علم نہیں تھا میں تمہیں نہیں چھوڑنے والا تھا، تو پھر اب جب کہ تم میرے سارے راز جان گئی ہو تو کیسے چھوڑ دوں؟ نو بیبی نو، دس از دی بگننگ۔ ایلف کے چھٹپٹانے کے باوجود اس کے منہ کو مضبوطی سے دبوچتے ارزق نے جیب سے اپنا موبائل نکالا اور ایک مخصوص نمبر ڈائل کیا۔ فون کان سے لگایا۔ ایلف کی آنکھوں سے بہتا گرم سیال ارزق خانزادہ کے ہاتھوں کو نم کر رہا تھا، پر جان تو ایلف کی جب نکلی جب فون پر ارزق خانزادہ کی گفتگو سنی جاری ہے۔